سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، اس کے ماحول کو برکت کر دیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیات دکھائیں۔ مکی آیت ہوتی ہے یا مدنوی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً قرآن مجید برہان رشید ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ایک روشن چراغ ہے۔ آج ویسٹ کے گماشتے مغرب کی گستاخانہ سوچ اور پرلے درجے کے وہ احمق جو نام نہاد مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں، ان سب کی ایک مشترکہ سوچ ہے جو اس وقت پہلے ابو جہل کی تھی، قرآن آیات کو پیش کر کے ان کے معنی میں واردات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من قال الحسین منی وانا من الحسین وعلی آلہ واصحابہ فی الدارین۔ معزز سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ یقیناً قرآن مجید برہان رشید ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ایک روشن چراغ ہے، لیکن جب اسی چراغ کو غلط پس منظر میں پڑھا جائے تو پھر اسی سے گمراہی پھیلتی ہے اور اندھیروں کے سوداگر کائنات میں اندھیرے بانٹتے ہیں۔ آج ویسٹ کے گماشتے اور مغرب کی گستاخانہ سوچ اور ان کے الہادی طبقے کے ان کے اتحادی، ان سب کی ایک مشترکہ سوچ ہے جو اس وقت پہلے ابو جہل کی تھی، پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مختلف گستاخیوں کے الفاظ لکھے، اور پھر آج پرلے درجے کے وہ احمق جو نام نہاد مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ کے ایمان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں کے اندر ایک نام نہاد مذہبی اسکالر نے 2 قرآنی آیات کو پیش کر کے ان کے معنی میں واردات کی، اپنے غلط نظریات کو قرآن مجید برہان رشید کے پردے میں لپیٹنے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد صرف الہادی طاقتوں کو خوش کرنا تھا، اور اس طرح کی واردات کرنا اس موقع پر یہ اس بات کی پختہ ثبوت تھی کہ وہ یہود کے اعلیٰ ہیں، کہ امت مسلمہ یہ تصور میں ہی نہ لائے کہ مسجد اقصیٰ کبھی ہمارا قبلہ اول ہوا کرتی تھی، اور آج بھی مسلمان اس کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں کہ جس طرح اس نے قرآن پاک کی دونوں آیتوں کو پیش کر کے ان کے معنی کے اندر واردات کی، تو آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اس وقت امت مسلمہ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ وہ آیتیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، اس کے ماحول کو برکت کر دیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیات دکھائیں۔ مکی آیت ہوتی ہے یا مدنوی؟ آیات سے شناخت کی کہ ہم اسے مسجد نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات اپنے جو بندے کو لے گیا مسجد حرام سے۔ مساجد ہیں اس وقت دنیا میں، سوچے دنیا میں ایسی مسجد ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گیا، اس کی مسجد نبی جسے ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے اقصیٰ کہہ رکھا ہے، کیونکہ وہ مکہ سے مدینہ گئے تھے، سب جانتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو آپ لے گئے، اب کیونکہ آپ کو کوئی قصہ سنا ہے تو آپ قصے میں الجھ رہے ہیں۔ بھائی آپ پہلے دیکھیں کہاں لکھا ہوا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، اس کے ماحول کو برکت کر دیا، مدینہ منورہ ہو گیا، نور سے ہو گیا وہ، کیونکہ ان کو لے کے گیا تھا وہ۔ جروسلم کو منورہ کہہ رہا ہے کوئی اس کو؟ کون ہے جروسلم کو منور کہہ رہا ہے؟ اگر وہاں گئے تھے اور وہاں سے اوپر گئے تھے تو اسے کہا وہ جروسلم منور ہو گیا؟ وہاں تو یہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہی ہو رہا۔ اچھا اب دیکھیے بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ کوئی بات ہے عجیب، پہلی دفعہ سن رہے ہیں، میں مان رہا ہوں، لیکن لاجک لکھا ہوا ہے ایسے۔ دیکھیے آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، مسجد حرام آپ جائیں اور اس کی پوری چاروں طرف جا کے دیوار دیکھیں، جتنی بڑی ہے ہیوج میسو، اس پہ کہیں نہیں لکھا مسجد حرام۔ آپ جائیں مدینہ، اس پوری مسجد پہ چاروں طرف دیکھیں، کہیں نہیں لکھا مسجد نبوی۔ سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو میرا کہنے کی بات ہے سارے مساجدوں کے نام ہے دنیا بھر میں، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کا کوئی نام نہ ہو، لیکن یہ واحد 2 مساجد ہیں جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، اور ان دونوں کی پہچان کیا ہے؟ مبارک سے۔ دونوں کی پہچان کیا ہے؟ مبارک سے۔ اور یقین کر لیں جو آدمی حج عمرے پہ گیا ہے اور جو مکہ مدینہ گیا ہے، وہ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جو محسوس کر سکتا ہے وہ کسی مسجد میں نہیں محسوس کر سکتا۔ یہ دوسری مسجد کی شناخت کی ہم نے،
کیا ہم نے شناخت، ہم اسے مسجد نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے الاقصی. اب دیکھیں اس نے درجنوں احادیث اور درجنوں تفاسیر کو پس پشت ڈال کر یہ اپنی طرف سے گھڑ کر یہ وضاحت پیش کی، اور اس بات کا دور دور تک کسی ضعیف قول سے تعلق نہیں ملتا، اور اس نے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے دوسری قرآنی آیات کو پیش کر کے اس کے معنی کے اندر واردات کی، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ نقصان والی مسجد، سورۃ توبہ 9 اس کی 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإصعادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اور لوگ منافق لوگوں نے مسجد کو پکڑ رکھا ہے نقصان اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اور گھات کے لیے، یعنی اچانک حملے کے لیے خفیہ جگہ بنائی ان یہودی اور رواداروں کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں، اور ضرور وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں۔ اب جناب اللہ بتا رہا ہے کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ، میں نے بریکٹ منافق لکھ دیا، کچھ لوگوں نے ایک مسجد کو پکڑ رکھا ہے، ایک مسجد ہے، اب میں آپ سے سوال کروں آپ ہوشیار ہو جائے، ایک مسجد ہے دنیا میں، اس کو پکڑ رکھا ہے لوگوں نے نقصان پہنچانے کے لیے، پکڑ رکھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ، بس ایک مسجد کا نام پکڑا ہوا ہے، کفر کرنے کے لیے، مومنوں میں تفرقہ ڈل جائے، اور اللہ اس کے رسول سے پہلے سے جنگ کرتے آ رہے ہیں، ہر وقت جنگ ہو رہی ہے، مار دھاڑ اس مسجد کی وجہ سے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مطلب دنیا میں یاد رکھیں ایک ہی مسجد ہے جیروسلم، جس کو آپ اقصی کہہ رہی تھی، وہ مبارک، وہ تو مسجد ہے نبی، وہ برکت والی مسجد، یہ ہے جھگڑے والی مسجد۔ والذین اتخذوا مسجد، پکڑ رکھا ہے ایک مسجد کو، ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، کفرن کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المومن، مومنوں میں تفرقہ پڑا ہوا ہے۔ امیجن کریں آپ، مومنوں میں تفرقہ، باقاعدہ مومن لوگ کنفیوز اس بات ہے کہ وہ جو ہے وہ پہلا قبلہ ہے اور مسجد ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ وَإِصْعَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے پہلے سے اس کو گھاٹ کی جگہ بنا رکھا ہے، ایکسل بریگیڈ اور پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے، لڑائی کی بنیاد بنا رکھی ہے، اور کہتا ہے اللہ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ہم حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دے رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے ہیں یہ۔ اب دیکھیں اس قدر ظلم ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، اور قرآن کے معنی کو بگاڑ کر بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے معنی کے اندر واردات کی جا رہی ہے، ان کا کوئی محاسبہ کرنے والا اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ تم نے یہ کہاں سے پیش کیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ مسجد ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس کے اندر مسجد قباء کے قریب تعمیر کرائی گئی تھی، اور اس مسجد درار کی تعمیر کا مقصد صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی کرنا تھا۔ یہ ابو عامر نامی شخص اس ملعون نے تیار کری تھی، جو بیٹھا تو شام میں تھا، لیکن اس نے اپنے اعلیٰ کاروں کو یہ پیغام بھیجا کہ اس مسجد کی تعمیر مکمل کرائی جائے اور اس میں اپنا اسلحہ جمع کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے، اور بعد میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو گروا دیا تھا۔ اس واسطے الہادی طبقے کے اتحادیوں کا بائیکاٹ کریں اور امت مسلمہ کے ایمان کو محفوظ کرنے میں کوشش کریں۔